امریکہ کے جہازوں نے اور امریکہ کی فوج نے اور امریکہ کے ٹینکوں نے، میزائلوں نے، ہتھیاروں نے چائنا کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے آج کی ایک بڑی خبر ہے کہ چائنا نے امریکہ کے جاسوس جہاز کو ڈیٹیکٹ کر کے مار بھگایا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے جاسوس جہاز نے چینی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور چینی حدود کے اندر آ کر جاسوسی کی ہے۔ جیسے ہی امریکی جہاز چینی حدود میں داخل ہوئے، چینی جہازوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں مار بھگایا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جو حالات ہیں یہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے مسلسل خراب ہیں۔ ویسے تو پچھلے 5-6 سالوں سے امریکہ اور چین کے درمیان ٹکر چل رہی ہے، کیونکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں چین کے خلاف بڑی پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ اربوں ڈالر کا جو نقصان تھا وہ چین کو ہوا تھا۔ تو پچھلے 5-6 سالوں سے تعلقات مسلسل خراب ہیں اور پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے تعلقات میں مزید خرابی دیکھنے کو ملی ہے۔ آپ جانتے ہیں چائنا کے جاسوس بالون یا چائنا کے جاسوس غباروں کی خبر چلی تھی، اور اس حوالے سے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ چین کے جو جاسوس غبارے ہیں وہ امریکہ کی حدود میں آئے ہیں اور انہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم سے میزائل مار کر گرایا بھی گیا تھا۔ اور امریکہ چین پر الزام لگاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جاسوسی کرتا ہے اور یہ امریکہ اور یورپ کی بھی جاسوسی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ چین پر الزام لگتا ہے کہ چین کے مختلف ملکوں کے اندر جو اسٹیشنز ہیں، پولیس اسٹیشنز، وہ موجود ہیں جہاں سے چین مختلف ملکوں کی جاسوسی کرتا ہے۔ تو دوسری طرف امریکہ پر چین کا یہ الزام ہے کہ امریکہ دنیا کے حالات کی خرابی کا ذمہ دار ہے۔ چین یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کی بھی جاسوسی امریکہ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے امریکہ ہمارے پڑوس میں مختلف ملکوں کو ہمارے خلاف اکسا کر خطے کے اندر ایک بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اگلے 10 سے 12 مہینوں میں کوئی بڑی جنگ امریکہ اور چین کے درمیان ہو سکتی ہے۔ تائیوان کا جو مسئلہ ہے، تائیوان ایک چنگاری ہے جو سلگ رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تائیوان کے ذریعے سے چین اور امریکہ کی جنگ ہونی ہے، اور جس طرح سے یوکرین کے ذریعے سے روس اور امریکہ اور نیٹو کی جنگ چل رہی ہے، بالکل اسی طرح سے تائیوان کی وجہ سے امریکہ، نیٹو اور یورپ کی چین کے ساتھ جنگ ہونی ہے۔ اور یہ جنگ اس لیے بھی کروائی جا رہی ہے کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت جو امریکہ کا غلبہ ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ دنیا کے اندر چائنا پاپولر ہو چکا ہے۔ چائنا کا جو بلاک ہے جس میں رشیا بھی ہے، شمالی کوریا بھی ہے، ایران بھی ہے، عرب دنیا بھی، اور اسی طرح سے افریقی ممالک بھی ہیں، تو دنیا کے اکثر ممالک چین کے بلاک میں آ چکے ہیں، اور امریکی جو بلاک ہے، ویسٹرن بلاک، وہ کمزور ہو رہا ہے، ایسٹرن بلاک پاورفل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ دنیا میں اپنے غلبے کو، اپنی ڈومیننس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ڈی ڈالرائزیشن کی جو مہم ہے اسے چائنا لیڈ کر رہا ہے۔ یعنی ڈی ڈالرائزیشن کیا ہے کہ دنیا ڈالر کی بجائے مختلف مقامی کرنسیوں میں تجارت شروع کر دے، ڈالر کو چھوڑ دے۔ تو ڈالر اگر عالمی کرنسی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی ڈالر کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا میں جو چین امریکہ کا جو غلبہ ہے، یہ ورلڈ آرڈر ہے، سپر پاور ہے امریکہ کی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آج کی اسی حوالے سے ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ برازیل نے ایک لاطینی امریکہ کے ممالک کا ایک بڑا اجلاس میں یہ کہا ہے کہ ہم لاطینی امریکہ کے سارے ممالک کو چاہیے کہ ہم ڈالر سے نجات حاصل کریں، ڈالر کی بجائے مقامی کرنسیوں میں ٹریڈ کریں۔ اور اسی طرح سے دنیا کے 50 سے زائد ملک ہیں جو ڈی ڈالرائزیشن موومنٹ کا حصہ بن چکے ہیں، اور دنیا کے 50 سے زائد ملکوں نے ڈالر سے نجات حاصل کر کے مقامی کرنسیوں میں ٹریڈ شروع کر دی ہے، اور مختلف ملکوں کے اندر باقاعدہ ڈالر، وہاں جو سٹاک ایکسچینج ہے، جو جہاں پر تجارت ہوتی ہے، ان ملکوں نے اپنے سٹاک ایکسچینج سے ڈالر کو ہٹا دیے ہیں، بلکہ مقامی کرنسیوں میں ٹریڈ ہو رہی ہے۔ تو اور اس کے پیچھے امریکہ کے بقول چائنا ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہمارے غلبے کو کم کرنے کی جو کوشش ہے وہ چائنا کی وجہ سے ہو رہی ہے، چائنا ہمیں ٹکر دے رہا ہے۔ اگر چائنا ہم پر حاوی ہو گیا، چائنا ہم سے جیت گیا، آگے نکل گیا، تو پھر دنیا میں ہمارا غلبہ اثر و نفوذ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے امریکہ اور چین کے درمیان جو نیک ٹو نیک ہے وہ وار چل رہی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ جو آمنا سامنا ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہر چیز میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آج کی اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنی مسلح افواج کو حکم دیے ہیں، اور اپنے انٹیلیجنس اداروں کو حکم دیے ہیں، اور اپنی حکومت کے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ہمیں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہوگا۔ ہمارا دشمن بہت خطرناک ہے، اور دشمنی کی تمام حدیں پار کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس وقت اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر طرح کی جدید ایڈوانس ٹیکنالوجی کا حامل ہونا پڑے گا، اور ہنگامی بنیادوں پر ہمیں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ یہ چینی صدر شی جن پنگ نے آج اپنی حکومت کو اور افواج کو حکم دیا ہے۔
خبریں یہ ہیں کہ 4 لاکھ سے 5 لاکھ چینی فوجیں تائیوان کو گھیرے ہوئے ہیں. تائیوان کے اندر امریکہ کی فوج بھی ہے, امریکہ کا اسلحہ بھی ہے, اور امریکہ کے جو فوجی ہیں وہ صرف تائیوان کے آس پاس نہیں ہیں, چائنا کے آس پاس نہیں ہیں, بلکہ وہ آس پاس کے ملکوں میں بھی ہیں. جیسا کہ جاپان میں امریکہ کے 120 فوجی اڈے ہیں, جنوبی کوریا میں امریکہ کے 80 سے زائد فوجی اڈے ہیں. امریکہ کی تقریباً اس وقت 3 لاکھ سے زائد جو فوج ہے وہ ساؤتھ چائنا ریجن کے اندر موجود ہے, اور امریکہ کے خطرناک جہاز, میزائلز, بحری بیڑے اور ہر طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین کے مقابلے میں امریکہ نے تیار کر رکھی ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں یا جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ سال 2024 وہ سال ہے جس میں چین یا تو تائیوان پر حملہ کر دے گا, اور تائیوان کے ذریعے سے چین اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو جائے گی. اور یہ جو جنگ ہے, اس جنگ کے ذریعے سے جو آس پاس کے سارے ممالک ہیں وہ جنگ کا ایندھن بنیں گے. چنانچہ ماہرین یہ کہتے ہیں, جو امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جو جنگوں کے ایکسپرٹس ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہینری کسنجر یہ امریکہ کے سابق ڈپلومیٹس ہیں اور ان کی 100 سال عمر ہے, یہ ویتنام کی جنگ کے حوالے سے بڑے مشہور رہے ہیں. تو ہینری کسنجر جیسے لوگ جو تجربات رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوگی, اور یہ جنگ بڑی خطرناک ہوگی. اگر امریکہ چین کے خلاف دشمنی پر مبنی پالیسیاں کم نہیں کرے گا تو پھر حالات امریکہ کے لیے توہکن ہوں گے. تو اب ماہرین کی یہ پریڈکشن ہے کہ یہ جنگ صرف چین اور امریکہ کی جنگ نہیں ہوگی, یا چین اور تائیوان کی جنگ نہیں ہوگی, بلکہ اس کے اندر باقی ممالک بھی شامل ہوں گے. وہ کس طرح سے کہ اب خطے کے اندر جو ساؤتھ چائنا ریجن ہے اس میں صرف چین اور امریکہ یا تائیوان کی ٹینشن نہیں ہے, بلکہ چین کا جاپان سے پھڈا ہے, جاپان کا چین سے پھڈا ہے, اور پھر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی آپس میں لڑائی ہے, اور پھر شمالی کوریا کا جاپان سے پھڈا ہے, اور جاپان کو پھر رشیا سے خطرہ ہے. تو غرض یہ ہے یہ سارے ممالک ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں, تائیوان, چائنا, امریکہ, جاپان, جنوبی کوریا, شمالی کوریا, رشیا, اور اسی طرح سے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, فلپائن, ویتنام, کمبوڈیا اور ملیشیا, انڈونیشیا تک یہ سارے ممالک. اور اسی طرح سے اگر ہم یورپ کو, نیٹو کو لے لیں تو وہ بھی, کیونکہ نیٹو نے اپنی جو سرحدیں ہیں وہ بڑھا دی ہیں, ایکسپینڈ کرنا شروع کر دی ہیں. وہ اس طرح سے کہ جاپان کے اندر نیٹو نے اپنا دفتر کھول لیا ہے. تو یوں یہ ایک بڑی عالمی جنگ ہوگی جسے روس اور یوکرین کی جنگ سے بھی بڑی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے, اور اسے دنیا کی ایک خطرناک تباہ کن جنگ کا نام دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے. اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو کمپنیاں ہیں چین انہیں بلیک لسٹ کر رہا ہے, چین امریکی اشیاء اور پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر رہا ہے, ان پر پابندیاں لگا رہا ہے, اور اسی طرح سے امریکہ چین کے خلاف معاشی پابندیاں لگا رہا ہے. خبریں یہ ہیں کہ امریکہ نے مختلف ملکوں کو یہ کہا ہے کہ چین کے ساتھ لین دین بند کر دو. جو کمپنیاں چین کے, امریکہ یا یورپ کی کمپنیوں سے لین دین کرتی ہیں, تجارت کرتی ہیں, ان کے ساتھ معاملات کم کر دیے جائیں, اور چین کو ٹیکنالوجی کے اندر, ٹیک وار کے اندر پیچھے کیا جائے, چین دنیا کی ٹیکنالوجی حاصل نہ کر سکے. اس سلسلے میں بڑا جو سخت رد عمل ہے وہ امریکہ اور یورپ کے ممالک کی جانب سے چین کے